اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے خاص رحمت اور فضل و کرم سے تفسیر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 27۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ الذین، جو لوگ ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا حکم دیا اللہ نے، ان یُؤْصَلَ، کہ اس کو جوڑے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے دو موضوعات جو ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور اس کے بعد تمام جو ارواح تھی ان کو ایک ہی یکمشت جو ہے وہ پیدا کر دیا، ایک ہی بارگی میں اللہ پاک نے انہیں پیدا فرما دیا، اور ساری روحوں کی جو عمر ہے وہ ایک جیسی ہے۔ ساری روحیں عمر کے لحاظ سے جو ہم سے پہلے آئے، جو ہم سے بعد میں آئیں گے، اور ہم سب روحوں کے اعتبار سے ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اور زمینی پھر وہ ترتیب اللہ پاک نے، کوئی بعد میں آئے گا، کوئی پہلے آئے گا، وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو روحوں جب ساری روحیں اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی، جو قیامت تک میں بھی لوگ آئیں گے وہ بھی جو ہے وہ ارواح کی صورت میں موجود ہیں، عالم ارواح میں۔ تو اور ساری روحیں جب اللہ پاک نے پیدا فرما دی تو ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ پاک نے پوچھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے یکمشت جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، انت ربی، تو ہمارا رب ہے۔ تو اسے کہتے ہیں وعدہ الست۔ ان کے جب روحیں پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے روحوں سے وعدہ لیا، تو اللہ رب العزت یہاں پر اس وعدے کو یاد دلا رہے ہیں کہ کیسے تم میرا انکار کرتے ہو، کیسے تم میری نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ تمہارے لیے میں نے دنیا جہاں کی نعمتیں جو ہے وہ پیدا فرما دی، ہر چیز تمہیں میں نے دی، کون سی ایسی چیز ہے جو میں نے نہیں دی تمہیں؟ اور پھر میں نے سب سے بڑی بات کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک ہدایت دینے والا جو ہے وہ تمہارے پاس بھیجا، اور میں نے اپنی کتابیں بھیجی، میں نے رسول بھیجے، میں نے انبیاء بھیجے، گویا کہ میں نے ہر چیز جو ہے تمہاری روحانی اور جسمانی تمام ضروریات کا خیال رکھا، زمین و آسمان سب تمہارے لیے خدمت کے لیے میں نے وقف کر دیے، تو پھر تم کیسے میرا انکار کرتے ہو؟ اللہ پاک کہتے ہیں اور اللہ، تو کیا تم پھر اب میرا انکار کرتے ہو اور مجھے رب نہیں مانتے، میری نافرمانی کرتے ہو، میرے ساتھ شرک کرتے ہو؟ تو یہ سب اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں کہ تب تو تم نے کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اب پھر اپنے وعدے سے کیوں مکر رہے ہو؟ نمبر 1، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ تم نے میرے سے پکا وعدہ، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے میثاق۔ میثاق ہوتا ہے پکا وعدہ جس کو کبھی بھی توڑا نہ جا سکے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم نے پہلے میرے سے وعدہ کیا اور اب تم وہ وعدہ جو ہے وہ توڑ رہے ہو۔ وَيَقْطَعُونَ، اور تم توڑتے ہو ما امر اللہ بہ، جس بات کا اللہ نے حکم دیا، ان یُؤْصَلَ، کہ اسے جوڑے رکھیں۔ اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں، دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں تو ہم اللہ رب العزت کی جو نافرمانی کرتے ہیں، جو شرعی حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے، ہم شریعت کے مطابق نہیں چلتے، ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں چلتے، تو ظاہر ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں میں نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں تم توڑتے ہو۔
گویا کہ جو بھی اللہ نے کہا اس کے الٹ ہی کرنا ہے انسان نے. ایسا نہ شکر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا. آپ کائنات پر غور کر کے دیکھیں، کبھی بیٹھیں اور غور کریں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز، جتنی بھی اللہ رب العزت نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نافرمان ہو. آپ فرشتے دیکھ لیں، اللہ پاک کے کہے کے مطابق چلتے ہیں. آپ چاند کو دیکھ لیں، اپنے مدار میں چلتا ہے. سورج اپنے مدار میں چلتا ہے. ستارے اپنے مدار میں چلتے ہیں. ہوائیں اور موسم وقت پر آتے ہیں. گرمی کے بعد خزاں آتی ہے، خزاں کے بعد سردی آتی ہے، سردی کے بعد بہار آتی ہے. بارشیں اپنے وقت پر آتی ہیں. کوئی بھی اس کائنات کی چیز، جانور ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، چرند پرند، حشرات، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. کوئی بھی چیز روگردانی نہیں کرتی. کوئی بھی چیز اللہ پاک کے حکم سے انکار نہیں کرتی. حالانکہ وہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، اور انسان ہے کہ ان ساری چیزوں کا پا کر بھی اللہ پاک کا انکار کرتا ہے. تو کیسی ستم ظریفی ہے، پھر اللہ کے غیظ و غضب کو للکارتا ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ حقوق اللہ ہم ادا نہیں کرتے. پھر اللہ نے جو ہم پر حقوق العباد عائد کیے وہ ہم ادا نہیں کرتے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جن رشتوں کو جوڑنے کا میں نے حکم دیا تم ان کو توڑتے ہو. اب دیکھ لیں آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، پاکستانی معاشرہ ہی دیکھ لیں، اسی کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ والدین جو ہے، اولاد جو ہے، وہ کس قدر ان کی نافرمان ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کی جو ہے وہ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے. جو رشتے اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ ان کو جوڑ کے رکھیں، اگر کوئی کسی سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو معاف کر دیں. معاف کرنے میں بڑا مزہ ہے. اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ نہ صرف دوسرا بندہ شرمسار ہوگا جس کو آپ نے معاف کیا اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو، بلکہ آپ خود جو جلتے کڑتے رہنے کی جو کیفیت ہے، ایک لاوا سا دل میں ابلتا ہے، اس میں بھی ایک ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. کبھی معاف کر کے دیکھیے گا، بڑا مزہ آتا ہے. تو معاف کر دیں، ٹھیک ہے. اور حقوق اللہ پاک نے جن چیزوں کے اللہ نے کہا کہ رشتوں کو توڑو نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی بابرکت راتیں ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، محرم کی جو 10ویں رات ہے، ان سب میں اللہ پاک لوگوں کی بخشش کرتے ہیں. لیکن جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، اللہ پاک کبھی بھی اس کی بخشش نہیں کرتے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے کہا کہ جن رشتوں کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں مت توڑو، اور حقوق جو ہیں ان کو اچھے سے ادا کرو. اللہ پاک نے والدین کا اگر خدمت کریں گے تو اس پر بہت اجر عظیم رکھا ہے. میاں بیوی کے حقوق میں اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ زوجین اچھا سلوک کریں گے تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ شوہر جو کماتا ہے، بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے، اس پہ بھی اللہ پاک نے اس پہ صدقے کا ثواب رکھا ہے. جو وہ اپنے بیوی پہ خرچ کرتا ہے اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. بچوں پہ خرچ کرتا ہے اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. والدین پہ جو خرچ کرتا ہے اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. عزیز رشتہ دار جتنے بھی حقوق اللہ پاک نے عائد کیے ہیں، سب پہ اللہ پاک نے ثواب رکھا ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جن رشتوں کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں مت توڑو، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو فساد فی الارض ہوگا، زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. جیسے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہے، عزت احترام کی دھجیاں جو ہے وہ اڑائی جا رہی ہیں. ماں باپ کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤسز میں، اب یقین کریں آج سے 20 25 30 سال پہلے اولڈ ہوم کا تو سوال ہی نہیں تھا. شاید کراچی میں کوئی ہو، لاہور میں تو میرے علم میں نہیں تھا، لیکن اب ہر شہر میں اولڈ ہاؤس بن گئے، اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں. لوگ اپنے والدین جن کو اللہ پاک نے جنت قرار دیا، اللہ پاک نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جو ہے لوگ جو ہے وہ اپنے والدین کی عزت اور تکریم کرنا بھول چکے ہیں. اللہ جانے اس کی کیا وجہ ہے. والدین کی
تربیت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، یا میڈیا اس قدر فاسٹ ہو چکا ہے، یا لوگوں کے اندر جو ہے وہ بے چینی کا اتنا عنصر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، اللہ جانے کیا بات ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کا یہ بھی ایک عذاب ہی کی ایک صورت ہے کہ آپ کے پاس جنت کے لیے اللہ پاک نے ایک سبب بنا دیا کہ تم والدین کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتے ہو، تم بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ پاک اس پہ اجر و ثواب دیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمارے دیکھیں لاہور شہر میں ہی جو طلاق کی شرح ہے وہ اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر 100 شادیاں ہوتی ہیں اس میں 70% طلاق ہو جاتی ہے، بے صبری اس کی وجہ ہے، ٹالرنس نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ تو یہی اللہ پاک کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن رشتوں کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں مت توڑو، یہ فساد فی الارض ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے جیسا کہ لوگ کر رہے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں اولئک ھم الخاسرون، تو پھر یہی لوگ ہیں خسارے والے۔ تو پھر زمین جو ہے وہ زمین نہیں رہے گی، جنگل کا سا جو ہے وہ سما ہو جائے گا، رشتوں کا احترام، رشتوں کا تقدس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو چیزیں، جو احکامات، یہ جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیا، جو کچھ بھی اللہ پاک نے احکامات دیے ہمیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اس سے ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا۔ لیکن ہم ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جو حقوق اللہ پاک نے ہم پر عائد کیے ہیں ان کو اللہ پاک آسان طریقے سے ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم کرے، ہمارے گھروں میں سکون دے، ہماری زندگیوں میں سکون دے، اور ہمارے دلوں کو اللہ پاک مطمئن اور پاک صاف کر دے اور اپنا فرما بردار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔